فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اگلا عنوان ہے شبیہ نوازی کا آخری ثبوت اور سیاسی دنیا کا ایک منظر، اور یہ عنوان صفحہ نمبر 46 پر شروع ہو رہا ہے۔ قدیم ہندوستان جب سوراج حاصل کرنے کی کوشش میں تھا اور مسلمان حصول آزادی کے لیے جیل جا رہے تھے، مولوی محمد علی بمقام چندواڑہ میں قید میں تھے، آل انڈیا مسلم لیگ نے ان کو اپنا صدر منتخب کیا اور کرسی صدارت پر ان کا فوٹو تھا۔ ریفرنس کتاب کا پاک کہانیاں حصہ دوئم، مولفہ قاضی عبدالعالی بلہوری، صفحہ نمبر 95، طبع کراچی۔ ان تمام مواقع پر کسی ایک نے بھی شبیہ سازی پر نہ احتجاج کیا، نہ کفر کا فتویٰ حاصل کیا، نہ کسی کی دل آزاری ہوئی، نہ کہیں بلوا و فساد ہوا، نہ کوئی فوجداری اور دیوانی کا مقدمہ چلا، نہ کبھی بت پرستی کا الزام عائد ہوا۔ ذوالجناح کے احترام اور استحسان پر پیش کردہ اقوال اقتباسات میں ہر ثبوت مستقل دلیل و برہان ہے۔ نوٹ: اس مقالے میں احتراماً ان روایات کو استدلال میں پیش نہیں کیا گیا ہے جو تصویر حضرت ام المومنین محترمہ حضرت عائشہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آنے کا پتہ دیتی ہیں اور زینت صحاح ہیں، اور وہ روایات بھی زیر نظر نہیں ہیں جنہیں طلب بالبنیات کی نوید ہے۔ یہ کل روایات معترض کے زاویہ نگاہ سے شبیہ کے احترام و تعزیہ داری کے جواز پر بدرجہ اولیٰ دلیل ہیں۔ تعزیہ نہ تصویر انسان ہے نہ مجسمہ زیرو۔ اگر وہ رسول عربی کے گھر میں موجود اور سرکار دو عالم چشم پوشی فرمائیں تو اس کے بدرجہ اولیٰ محترم ہونے کا ثبوت ہے، اور ذوالجناح کی شبیہ کسی قانون اسلام کی زد میں نہیں ہے اور شاعر اللہ کی فہرست میں شامل ہے۔ جب عنان سخن یہاں تک پہنچی تو مجھے کہنے کا حق ہے کہ طرابلس کے خون آلودہ ریگستان کو اگر لوگوں نے بھلا دیا، مقدونیہ اور البانیہ کے افسانہائے خونی اگر فکروں سے فراموش ہو گئے، چنگیز خان کے مظالم اگر ذہنوں سے محو ہوں تو کچھ مذائقہ نہیں۔ ارباب درد و غم کے لیے تشنگان فرات کا المناک حادثہ صدیوں سے سامنے ہے اور بے شمار لیل و نہار گزرنے پر اب تک بھلایا نہیں جا سکا ہے۔ تعزیہ اور علم اس خونچکا داستان کے وہ آثار قدیمہ ہیں جو برس ہا برس سے مسلمانوں کے صدر اول میں قبر مبارک پر جو خام قبا تھا، تعزیہ اس کی نقل اور لوح مزار پر فولادی کٹہرہ نصب ہو جانے کے بعد کی تصویر زرعی ہے جو دور افتادہ مخلصین کے لیے تیار ہوئی۔ اسی طرح ذوالجناح یا دلدل کی دو حیثیتیں ہیں، یا تو وہ شبیہ ہے اس گھوڑے کی جس پر آپ بروز عاشورہ سوار تھے اور درجہ شہادت آپ کو حاصل ہوا، یا اس کو آپ کی یادگار کے طور پر ان حضرات کی ذات سے نسبت دے کر ان کی یاد تازہ کی جاتی ہے، اور یہ دونوں عنوانات خامہ فرسائی سے مستغنی ہیں۔ آئے دن بحث ہوتی رہتی ہے کہ تعزیہ شبیہ قبر اور ایک غیر ذی روح کی تصویر اور نقشہ ہے۔ کتاب اور سنت سے اس کی مخالفت ہرگز ثابت نہیں ہوتی، بلکہ دنیائے اسلام کا عزادار طبقہ 1300 برس کے ہر دور میں اس کی عزت کرتا رہا۔ قدیم ہندوستان کے تجربہ کار اور جہاں دیدہ اہل قلم میں منشی محبوب عالم ایک کثیر الاشاعت روزانہ اخبار کے مدیر نے ذوالجناح کے جو معنی بتائے ہیں وہ انہی کے لفظوں میں ملاحظہ ہوں۔ شیعوں کا دستور ہے کہ وہ محرم کی 8ویں کو حضرت عباس علیہ السلام کے نام کا
اور 10ویں کو امام حسین علیہ السلام کے نام کا گھوڑا جو اسی کام کے واسطے سدھایا جاتا ہے اور اس پر کوئی سواری نہیں کرتا، بڑے بڑے شہروں میں نہایت بھیڑ بھاڑ کے ساتھ ماتم کرتے ہوئے نکالتے ہیں، اس کو ذوالجناح اور دلدل کہتے ہیں۔ اس گھوڑے پر ایک پگڑی، تیر اور تلوار رکھی ہوتی ہے اور ایک سفید کپڑا جس پر شہاب کی چھینٹیں خون کی علامت ظاہر کرنے کے واسطے دے دیتے ہیں پڑا ہوتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا شہسوار شہید ہوا اور یہ گھوڑا رنج و غم کے ساتھ الٹا اپنے گھر آیا۔ کتاب کا ریفرنس ہے اسلامی انسائکلوپیڈیا از ایڈیٹر پیسہ اخبار لاہور، صفحہ نمبر 325۔ معلوم ہوا کہ عزاداری سنی شیعہ مشترک رسوم ہیں جو صدیوں سے ملک میں رائج ہیں، مگر مٹھی بھر نواسب ہیں جو خالص اسلامی راہ میں سد راہ ہو کر گریہ و بکا کو حرام، تعزیے کو بدعت کہتے ہیں۔ اسی تاریک ذہنیت کا کرشمہ کبھی کبھی دلدل کے جلوس میں بھی رکاوٹ پیدا کرتا ہے اور لوگوں میں افتراق پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جلوس ذوالجناح نہ نکلے، مگر تو یہ عزائے حسینی رہتی دنیا تک رہے گی۔ اس مقالے کی باقی قسطیں بتائیں گی کہ دلدل دنیائے عزا کے ہر گوشے سے نکلتا ہے اور پرامن مظاہرہ غم ہے۔ این حسین کیست کے عالم ہما دیوانہ اوست۔ واقع کربلا میں رسول عربی کی سواری کے گھوڑے، یہ اگلا عنوان ہے۔ نمبر 4، شیعہ لاہور، 1 جولائی 1962۔ اس مقالے کا پہلا حصہ حسین نمبر میں شائع ہو چکا ہے، یہ دوسرا حصہ ہے اور ممکن ہے کہ فاضل مضمون نگار اس موضوع پر مزید محققانہ نگارش فرمائیں، اس لیے ہم نے اس سلسلے کو جاری رکھا ہے۔ ادارہ حسینی سیرت نگار اگر اپنی خامہ فرسائی میں زیادہ سے زیادہ مقاتل دیکھ کر قلم اٹھائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ حقیقت تک رسائی نہ ہو۔ سپر کاشانی نے ناسخ التواریخ میں چاہا تھا کہ یہ مقصد بے نقاب ہو، مگر ان کی جدوجہد میں کوئی خاص کامیابی نہ ہوئی۔ میرا رویہ اور خاندانی اسلوب نگارش ہمیشہ یہ رہا کہ دشت نینوا کے غم انگیز حالات میں کسی جز سے انکار نہ ہو۔ جب تک مسلمات مذہب سے تصادم کی نوبت نہ آئے، انکار جدود و علم و غم کی وسعت کو تنگ کرتا ہے اور حسینیت بلند ہونے کے بجائے پست نہ ہو۔ شہادت عظمیٰ کی وہ خونچکا حکایت جو شیعت کے دور اضطراب میں اللہ جانے کن مشکلات میں ضبط و تدوین میں آئی، جبکہ سپاہ قلیل کا ایک انسان بھی زندہ نہ بچا۔ اس طبقے کے رہے سہے افراد قید سخت میں زمانہ دراز تک خاموش رہے۔ ان کے نام لیوا اموی اور عباسی سخت قوانین میں نام لینے کے بعد مجرم قرار پاتے تھے۔ مظالم کی تفصیل، مصائب کی تشریح و واقعات کی تحقیق کا کہاں موقع تھا؟ اصحاب ائمہ جو در حقیقت تحفظ مذہب میں اپنے عزیز اوقات صرف کر کے علمی تہیدستی دور کر رہے تھے اور آن حضرت کی بزم عصمت میں باریاب ہونے پر اصول فروع مباحث کو سب سے پہلے چھیڑتے تھے، ان کا یہ احسان ہے کہ از کتاب الطہارت تادیات مذہبی زندگی کا کوئی گوشہ باقی نہیں جس میں قول معصوم حاصل نہ کر لیا ہو۔ زمانے کے پرآشوب ماحول نے ان کو اس کا موقع نہیں دیا کہ وہ واقع کربلا اور اس کی جزیات کو زیر بحث لاتے۔ اس گرد و پیش میں جو کچھ ہم تک پہنچ گیا وہ اس کا مستحق ہے کہ احترام کے قلم سے لکھا جائے اور تعظیم کی آنکھ سے پڑھیں۔ قوت اجتہاد کو اس محل پر بے جا صرف کرنا اور انکار کی جرأت فقیہ کو نہیں ہوتی۔ اس مختصر عذر اور اظہار حقیقت کے بعد ہم بالغ نظروں سے کام لیتے ہوئے مقاتل کی سیر کے چند ذمہ دار ہستیوں کی رائے پیش کرتے ہیں جن سے سرکار دو عالم روحی فداح کے سواری میں جو راہوار دور نبوی میں رہ چکے تھے ان کی تصویر زیر نظر آئے گی۔ میمون عرب میں سواری کے لیے گھوڑے خریدنے پر یہ بھی دیکھا جاتا تھا کہ مالک کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا، اور وہ گھوڑا بہت عزیز سمجھا جاتا تھا جس کی ملکیت میں آنے کے بعد سوار کو کسی فرحت و انبساط کا سامنا ہو۔ یہ گھوڑا پہلے مالک کے لیے مبارک قدم ثابت ہوا تھا، اس لیے اس کو میمون کہتے تھے۔
ابو اسحاق اسفرائینی نے اپنے مشہور مقتل میں اقوال مورخین پر خصوصی توجہ دی ہے اور اس کی رائے ہے کہ روز عاشورہ یہی گھوڑا آخری سواری میں تھا، الاصح۔ میمون زیادہ سے زیادہ صحیح یہ ہے کہ وقت شہادت مظلوم کربلا میمون پر سوار تھے اور در خیمے پر یہی گھوڑا آیا اور خبر شہادت حرم میں پہنچی۔ اس سلسلے میں اسفرائینی نے 11 شعر میمون سے خطاب کر کے اہل حرم کے نقل کیے ہیں۔ یہ نوحے بخوف طول نقل نہیں کیے جا رہے۔ ملاحظہ ہو نور العین فی مقتل الحسین، صفحہ نمبر 40، طبع مصر۔ ذوالجناح۔ محقق تریحی نے مجمع البحرین میں اور دیگر ارباب مقاتل نے ذوالجناح کو رسول کا گھوڑا بتایا ہے اور شہرت بھی ہے کہ روز عاشورہ امام اسی پر سوار تھے، لیکن بعض اہل قلم کو اس سے اتفاق نہیں ہے اور فاضل سماوی شہزادہ علی اکبر کے حال میں لکھتے ہیں، وہ جس گھوڑے پر سوار تھے اسے ذوالجناح کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اگر یہ اسب شبیہ رسول کی سواری میں تھا تو بھی واقع کربلا سے مناسبت ختم نہیں ہوتی۔ سر نثار سمے ذوالجناح پاک بکفش پائی تو جانم فدا سلام علیک۔ عقاب مشہور شکاری پرند کو کہتے ہیں۔ ابن شہر آشوب نے اس نام کا رہوار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استبل میں تسلیم کیا ہے، اور علامہ کاشفی کی تحقیق ہے کہ یہ گھوڑا روز عاشور حضرت علی اکبر کی سواری میں تھا۔ ایک طرف تو شہزادہ علی اکبر کی سواری کے سلسلے میں ذوالجناح کا نام آیا ہے، ممکن ہے کہ ذوالجناح اور عقاب ایک ہو اور تیز روی نے یہ لقب دیا ہو۔ شعراء تیز رفتار گھوڑے کو عقاب سے مثال دیتے ہیں۔ میر انیس فرماتے ہیں گھوڑے کی تعریف میں، سیماب تھا زمیں پہ فلک پر سحاب تھا، دریا میں موج تھا تو ہوا پر عقاب تھا۔ رخصت شہزادہ علی اکبر کے حال میں ہے کہ جب ان کو اذن جہاد مل چکا، امام نے اپنے ہاتھ سے فرزند کے جسم پر آلات حرب آراستہ کیے۔ روضۃ الشہاء کاشفی میں ہے، گھوڑا حرم سرا سے اس قدر قریب آ گیا تھا کہ خواتین کے رخصت کرنے میں بے پردگی کا ڈر نہ تھا۔ ماں اور بہنیں علی اکبر کی رکابوں اور باغ سے لپٹ گئیں، آنسوؤں کی جگہ آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ تلاطم دیکھ کر امام نے فرمایا کہ علی اکبر سے ہاتھ اٹھاؤ، وہ سفر آخرت پر تیار ہیں۔ دلدل غیر منقوط لفظ ہے جو صرف 2 مکرر مگر مضموم اور ساکن حروف سے بنائی گئی ہے۔ عرب میں خارپشت یعنی ساہی کو قطزند کے علاوہ دلدل بھی کہتے ہیں، جس کا قد و قامت معمولی خاردار جانوروں سے بڑا ہو۔ یہ ایک خوبصورت تھا جو سفید رنگ سیاہی مائل تھا، اور حاکم اسکندریہ مقوقس نے میم قاف واو قاف سین نے خدمت نبوی میں تحفتاً بھیجا تھا، اور سرکار دو عالم نے حضرت علی علیہ السلام کو سواری کے لیے عطا فرمایا تھا۔ نظم و نثر میں اس کے بکثرت ثبوت موجود ہیں۔ اگر دانی بگوئی جز علی نیست، کہ دلدل زیر رانش بود خوشتر، جناب سعدی کا کلام ہے۔ دیگر رواں آگے دلدل کے یاسو بدیں، قدم با قدم پیچھے سب مومنی۔ حنین میں آقا دو جہان نے جب دلدل سے خطاب کیا کہ بزمین نزدیک شو، زمین سے مل تو جا، تو وہ اتنا جھکا کہ حضرت نے دست مبارک سے زمین سے سنگریزے اٹھائے۔ بریکٹ میں اس کتاب کا ریفرنس ہے مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 602، طبع نول کشور۔ یعنی سنگریزے دشمن کی شکست کا پیام تھے۔ یہ وہی دلدل ہے جو حضرت عباس کے دعوے وراثت پر ان کی سواری میں نہ آ سکا، اور اس کے ٹھاٹ دیکھ کر عباس غش کر گئے۔ مناقب آل ابی طالب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 26، طبع بمبئی۔ یہ اس روایت کی ریفرنس تھی کتاب کی۔ مگر حسن و حسین کمسنی کے باوجود سوار ہوئے اور دلدل کو عذر نہ ہوا۔
جنگ جمل میں حضرت علی مرتضیٰ اس مرکب پر سوار تھے. ازر الخصائص فاضل و طاوات، صفحہ نمبر 206، طبع مصر 1318 ہجری. داسم کوفی. بلاوزی نے زمانہ معاویہ تک دلدل کی زندگی تسلیم کی ہے، اور سیرت الحبیبیہ میں ایک ناتمام بیان ہے جس سے اس راہوار کا انجام کار واضح ہوتا ہے. دماہارج البزہم فقلتها، سیرت الحبیہ جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 452، مکتبہ حاجی داؤد ناصر کراچی، بریکٹ میں یہ ریفرنس تھا. ایک شخص نے تیر مارا اور راہوار شہید ہو گیا. نہ رزم گاہ کا نام ہے، نہ قاتل کا پتہ ہے. واقع کربلا کے سوا کوئی ایسی دشمنان اسلام فوج نہ تھی جو اپنے رسول کی سواری کو نشانہ تیر بنائے. یہ ہے وہ رویہ جو دشمن اہل قلم نے حسینیت کے خلاف ہمیشہ اختیار کیا. مرتجز. یہ وہ گھوڑا ہے جس کو حضرت رسول اللہ نے ایک عرابی سے خریدا تھا اور حزیمہ بن ثابت نے اس معاملت پر گواہ ہوئے تھے. ملاحظہ ہو حیات الحیان دمیری جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 211، مجمع البحرین تریحی. دمیری نے اعتراف کیا ہے کہ حزیمہ کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر تھی. ان کا ذوالشہادتین ہونا مسلم ہے، اور یہ اجتہادات حد درجہ عبرت زا ہیں. صحابی رسول کی تنہا گواہی دوسری شہادت کا درجہ رکھتی ہے، اور فرزندان رسول حسنین کی شہادت ناقابل قبول ہو، یہ الٹی منطق ہماری سمجھ میں نہیں آتی. بہرحال یہ گھوڑا خوش آواز تھا، اس لیے اس کو مرتجز کہتے تھے. رجز ان اشعار کو کہتے ہیں جو مجاہد میدان نبرد میں فخریہ لب و لہجے میں پڑھتا ہے. اس گھوڑے کا کربلا میں ہونا یقینی ہے، اور پیغمبر کے حکیمانہ فعل سے یہ بھی واضح ہے کہ جبکہ گھوڑے کے اوصاف میں کسی جگہ خوش آواز ہونا شرط نہیں، اور کربلا کے رستخیز میں بلند آواز راہوار کی ضرورت تھی جس کی صدا فتح کے باجا اور نعرہ تکبیر اور صدائے شیون میں بے وارث عورتوں کے سامنے تک پہنچے اور شہزادیاں سراسیمہ ہوئیں. یہ عنوان یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اگلا عنوان صفحہ نمبر 54 اور اس عنوان کا نام ہے ذوالجناح کا احترام کیوں. نمبر 5، محرم نمبر، نظارہ، لکھنؤ، بھارت، 28 مئی 1962. ارکان عزاداری اور ماتمی جلوس میں ذوالجناح کو جو حیثیت ہو سکتی ہے، من جملہ اس کے انتصاب سے ہمارا بنوایا ہوا مکان کتنا ہی عالی شان اور بلند کیوں نہ ہو، مگر خرید و فروخت اور رہن ہو سکتا ہے. نجاست کی حالت میں بھی آدمی وہاں رہتے سہتے ہیں، مگر خانہ خدا اور مسجد میں وہ عظمت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ہمارے مملوکات سے بالا تر ہو کر مستحق تعظیم ہو جاتے ہیں. خدا کی طرف نسبت تھی جس نے تمام عمارتوں سے بہتر قرار دیا. سلسلہ انبیاء میں حضرت آدم صفی اللہ اور ان کی رفیق حیات بی بی حوا کوہ صفا اور مروہ پر اترے تھے تو حاجیوں کے لیے ان پہاڑیوں کو بھی ایک مرتبہ عطا ہوا جو اونچے پہاڑوں کو بوجہ بزرگی نہ ملا. کوہ صفا مصطفیٰ آدم کی وجہ سے معزز ہوا اور عورت کو مراح کہتے ہیں. کوہ مروہ ام البشر یہی عورت بی بی حوا کے سبب سے سعی کی منزل قرار پایا. عصائے موسیٰ لکڑی تھی مگر کلیم اللہ کی طرف نسبت نے اس کو معجزہ بنایا. یوسف علیہ السلام کا کرتا کپڑے کا تھا مگر پیراہن نبی ہونے سے بے نور آنکھوں میں روشنی پلٹا دینے کا اثر ودیت کیا گیا. قربانی کے جانور حضرت اسماعیل کی طرف منسوب ہونے سے شعائر اللہ کہے گئے. مٹی کھانا شریعت نے حرام قرار دیا ہے مگر گیر و خاک قبر ذوالقرنین ہونے سے استعمال جائز ہے. یہ وہ ہادی دین تھے جو 2 مرتبہ راہ خدا میں شہید ہوئے. ان کی سرخ خاک قبر امراض شکم وغیرہ میں اکثیر ہے
اور گل ارمنی کو حکما اور ائمہ طاہر دونوں مفید بتاتے ہیں۔ ریفرنس ہے کتاب کا مکارم الاخلاق طبرسی۔ حیات حضرت حمزہ تک پیغمبر خدا کی بی بی صفیہ ام المؤمنین خرما کی گٹھلیوں پر ذکر الہی کا شمار کرتی تھیں۔ ریفرنس ہے کشف الغمہ عن جمیع الامہ، امام شیخ عبد الوہاب شیرانی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 116، طبع اول مصر۔ جب رسول خدا کے ام نامدار حضرت حمزہ شہید ہوئے تو خاتون جناح نے خاک کے تربت حمزہ کی تسبیح بنائی، اور اس سنت نے وہ رواج پایا کہ آج گھر گھر تسبیح مل سکتی ہے۔ پہلی تسبیح خاک قبر حمزہ کی تھی۔ ریفرنس ہے مکارم الاخلاق طبرسی۔ غرض آدم اور حوا اور موسیٰ اور یوسف کی طرف منسوبات کا فلسفہ کسی کن ذہن آدمی کی سمجھ میں نہیں آئے گا اور وہ ذوالجناح کی نسبت کو دل نشیں نہ کر سکے گا، تو یہ قرآنی آواز واضح ثبوت ہے۔ قربانی کے گندے اونٹ بھی ہم نے تمہارے واسطے خدا کی نشانیوں میں قرار دیے ہیں، اس میں تمہاری بھلائیاں ہیں۔ ناقہ صالح بھی محترم نبی کی طرف منسوب ہونے سے خدا کی نشانی ہوئی، نبی کی۔ یا تم ھذا ناقۃ اللہ لکم آیا۔ اے قوم میری، یہ ہے اونٹنی اللہ کے واسطے تمہاری نشانی۔ اگر اونٹ شعائر اللہ ہے تو گھوڑا بھی کسی مقدس انسان کی طرف اگر منسوب ہو تو محترم ہو سکتا ہے، خصوصاً اگر وہ ذات اسماعیل سے افضل ہو۔ جنگ جمل میں حضرت ام المومنین کے اونٹ کا فضلہ مسلمان آنکھوں سے لگاتے تھے۔ تاریخ طبری جلد 5 صفحہ نمبر 212، طبع مصر، اس کا ریفرنس ہے۔ صرف اس لیے کہ جمل حرم رسول کی سواری میں تھا۔ پیغمبر خدا نے بھی منصوبات کی قدر کی ہے، چنانچہ حضور کی لہپالک زینب کا شوہر ان اسیروں میں لایا گیا جن کو فدیہ دے کر چھوڑنے کی تجویز تھی، تو اس مقام پر شمس العلماء ڈپٹی نذیر احمد لکھتے ہیں کہ حضرت زینب نے اپنے شوہر ابو العاص کے فدیے میں اپنے گلے کا ہار اتار کر بھیج دیا۔ یہ ہار حضرت خدیجہ کا دیا ہوا تھا۔ حضرت نے جب یہ ہار دیکھا تو رقت طاری ہوئی۔ صحابہ سے فرمایا کہ مناسب سمجھو تو زینب کو یہ ہار واپس کر دو، کیونکہ یہ اس کی ماں کی یادگار ہے۔ سب لوگوں نے خشوع سے قبول کیا اور ابو العاص کو بلا فدیہ کے رہا کر دیا۔ کتاب الحقوق والفرائض، صفحہ نمبر 94۔ عبد الوہاب شیرانی جو طبقہ اعلیٰ کے مسلم مؤلف ہیں، اس واقعے کو نقل کر کے لکھتے ہیں، کشف الغمہ جلد 2 صفحہ نمبر 171، طبع مصر۔ رسول نے سخت گریہ کیا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ کا عطیہ ہار جب نظر نبوی کے سامنے آیا تو آپ ضبط گریہ کے بجائے بے چینی سے روئے۔ اگر رونا بدعت ہوتا تو رسول کیوں روتے؟ دستور عالم ہے کہ اسلاف کی یاد باقی رکھتے ہیں اور ان کے منصوبات کا تحفظ انتظامی فریضہ ہوتا ہے۔ ملک کے مشہور انشاء پرداز شمس العلماء خواجہ حسن نظامی جہانی اپنے روزنامچہ حیدرآباد دکن میں لکھتے ہیں کہ درگاہ گلبرگہ کے نوادرات میں وہ پالکی بھی دیکھی جس پر حضرت مخدوم چراغ دل سوار ہوتے تھے اور جس کو حضرت بندہ نواز اپنے کندھے پر اٹھاتے تھے، اور حضرت بندہ نواز کے 2 گیسو بھی وہاں دیکھے۔ اخبار منادی دہلی، صفحہ نمبر 12، مورخہ 9 فروری، ریفرنس میں 21946، یہ اس کا میرا خیال ہے ریفرنس نمبر ہے۔ فینس کو آج تک اسی لیے باقی رکھا گیا ہے کہ وہ مخدوم صاحب کی سواری تھی۔ خواجہ صاحب ایسے زندہ دل اور نکتہ چین خود زیارت کرتے ہیں اور مستقبل کے غیبی مشاہدے کو ضبط تحریر میں لا کر اپنے جذبہ عظمت کو چھوڑ جاتے ہیں۔ مصور غم علامہ راشد الخیری کا 1913 عیسوی میں ایک بچہ قضا کر گیا۔ کئی مہینے کے بعد اس کی ایک اچکن ان کے سامنے آئی۔ یہ اچکن اس کو پہننا بھی نصیب نہ ہوئی تھی مگر اس کے نام کی تھی۔ آنکھوں سے لگا کر گھنٹوں روئے۔
ملاحظہ ہو سیدہ کا لال صفحہ نمبر 4 طبع کراچی 1958 عیسوی، کتاب کا ریفرنس۔ مرنے والے کی یاد میں آبدیدہ ہونا مطابق فطرت ہے اور انتصاب میں خصوصیت پیدا ہو جانا ناقابل انکار ہے۔ یہ بیان اگر صحیح تسلیم کیا گیا ہے تو شہزادہ علی اصغر کا گہوارہ ہمارے جلوس عظام میں ایک یادگار کی حیثیت تھا اور محمود آباد ضلع سیتاپور کا مقدمہ بھارت میں تنگ نظری اور افتراق بین المسلمین کے لیے تھا، کسی طبقے کی دل آزاری نہ تھا۔ معزز مسلمانوں، تمہاری عزاداری میں تعزیہ حسین کی نقل قبر اور علم حضرت علی کے نشان کا عکس ہے اور ذوالجناح پیغمبر سلام کے راہوار کی یادگار ہے۔ یہ محمد والے محمد کے آثار باقیاں ہیں۔ ذوالجناح فقط حسین کی ملکیت نہیں ہے، رسول اسلام سے اس کو ربط اور یہ مال مشترکہ ہے، نانا اور نواسے کا۔ تم انجام کو براہ کرم نہ دیکھو، آغاز پر نظر کرو اور ہمارا شکریہ ادا کرو۔ تم موئے مبارک بلاد اسلام میں شہر بشہر کوچہ بکوچہ اٹھاتے ہو۔ سرائے معالی خان، لکھنؤ کا جلوس اور قومی آواز 26 ستمبر 1959 کے آخری کالم پر یہ خبر آج تک یاد ہے۔ ہم سرکار دو عالم کے گھوڑے کی شبیہ نکالتے ہیں، دونوں جذبہ عقیدت ہیں اور کم از کم مسلمان کو ناک بھونا چڑھانا چاہیے۔ عزاداری میں جو شبیہ ذوالجناح کے نام سے نکلتی ہے وہ صرف واقع کربلا کی یادگار اور میدان جنگ میں جس کی پشت پر جہاد ہو چکا ہے اس اسب باوفا کی شبیہ نہیں، بلکہ حیات اولیٰ ان گھوڑوں کے دور نبوی کی خدمات ہیں۔ جس طرح آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس حیات پر قلم اٹھانے میں کوئی باب زندگی ایسا نظر نہیں آتا جس کو دشمن کی ترجمانی نے مسخ کرنے کی کوشش نہ کی ہو، کوئی فضیلت ایسی نہیں جس کو ادھر سے ادھر نہ پہنچایا گیا ہو، کوئی کارنامہ اور کردار نہیں جس کو دوسروں کے سر نہ تھوپا گیا ہو۔ اسی طرح پیغمبر کی سواریوں کے ذیل میں بھی غضب کا حسد، قیامت کا کینہ زیادہ سے زیادہ موجود ہے۔ ہم اگر تعمیر چاہتے ہیں تو تعمیر ممکن نہیں جب تک تخریب نہ ہو اور نہ بیان انفرادی ہو کر رہ جائے گا، ورنہ بیان انفرادی ہو کر رہ جائے گا۔ ممکن نہیں کہ اس گرد و غبار کو صاف کیے بغیر شاہد معنی کا جلوہ ہو۔ حضرت ختمی مرتبت نے عزیز ترین راہوار دلدل حضرت علی کو دیا۔ بریکٹ میں ریفرنس ہے منتخب اللغات شاہ جہانی از رشید الدین مدنی، صفحہ نمبر 174، چاپ 9 کشورو، جامعہ اللغات مفتی غلام سرور، اور اردو صفحہ نمبر 162، طبع اول، نول کشور و کریم اللغات مولوی کریم الدین، طبع ہفدہم، صفحہ نمبر 86، طبع 9 1933۔ فضیلت مرکز پر آ گئی تھی مگر یاران طریقت پر بار ہوا، حق میں باطل کی آمیزش شروع ہوئی، انعام اور بخششیں ازلی تمام راوی گویا ہوئے اور کہا کہ دلدل کی تو آنکھ خراب تھی اور بھینگا تھا۔ خزائن الاصول، طبع اصفہان، صفحہ نمبر 280، 1295 ہجری۔ غیروں کی صدائیں تھیں جو ہمارے کتب تک پہنچی اور مؤلفین کا کوئی شکوہ نہیں، وہ اصول بتا چکے جو خلاف عقل ہے اور خلاف قرآن اور متضاد ہو اس کو نظر انداز کر دو، اور صدا کو مدارج النبوت میں اور زیادہ آراستہ پیراستہ کیا۔ دلدل اندھا تھا، اس پر دوسرے لوگ بھی سوار ہوئے، یہ بازار میں بعد رسول فروخت ہوا۔ یہ کتاب ہے جلد دوم، صفحہ نمبر 602، طبع 9 شکور تقتی کلاں۔ یہ خس و خاشاک بہار الانوار ایسی مایا ناز کتاب تک بہتا ہوا آیا اور اس کے باقی رہ جانے سے علامہ مجلسی علیہ رحمہ پر الزام نہیں، اور ان مکروہ آوازوں کا صرف یہ جواب ہے کہ جنگ جمل میں حضرت علی کے زیر ران دلدل ہی تھا۔ ملاحظہ ہو غرر القصائص فاضل الطوات، صفحہ نمبر 206، طبع مصر 1318 ہجری، بہار الانوار اور مناقب آل ابی طالب۔
اگر دلدل کی نظر کمزور ہوتی یا وہ اندھا ہوتا یا فروخت ہو کر دوسرے کے قبضے میں جا چکا ہوتا تو پھر ان تاریخی حقائق کے کیا معنی ہیں؟ کربلا میں پیغمبر کے جو گھوڑے موجود تھے ان میں زیر تحریر مقالہ دلدل اور ذوالجناح پر بحث ہو رہی ہے۔ تعصب کی آندھیاں اس قدر تیز ہوئیں کہ معتبر مصادر میں واقع کربلا کے ذوالجناح کا نام ہی نہ تھا، اور نہ رسول اللہ کے گھوڑوں کی جہاں تفصیل ہے کتب سیرت میں وہاں فہرست میں ذوالجناح کا ذکر ہے۔ فخر الدین بن طریح نجفی نے رسول کے گھوڑوں کے ذیل میں ذوالجناح کا نام لیا۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ میر انیس کے وقت سے ذاخر، جاوید رشید وغیرہ نے سواری کی ثنا میں کیا کچھ نہیں کہا؟ کیا وہ سب مبالغہ تھا؟ واجد علی شاہ کے آخری تاجدار اودھ کا ایک قول مجھے یہ نظر آیا کہ عمر طبعی اسب کی 32 سال ہے اور اس سے زیادہ گھوڑا زندہ نہیں رہتا۔ اقتباس الانوار صفحہ نمبر 316۔ عہد رسول اور واقع کربلا میں نصف صدی کا فاصلہ تھا، لہٰذا واقع کربلا میں رسول کے جو گھوڑے موجود تھے ان کا سن 50 برس سے زیادہ تھا، اور اس عمر کا گھوڑا سواری کے قابل نہیں رہتا۔ اس بحث کو ختم کرتے ہوئے میں فریقین کی 2 معزز کتابوں کا اقتباس پیش کر کے جواب عرض کرتا ہوں۔ علامہ عبدالوہاب شیرانی لکھتے ہیں، حضور جس سواری پر رونق افروز ہوتے تھے وہ جب تک آپ کے زیر ران رہتی تھی نہ اسے پیشاب آتا نہ وہ لید کرتی۔ یہ تھا طہارت رسالت کا عالم۔ اور علامہ بن شہر آشوب مازندرانی علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں، جس چوپائے پر رسول سوار ہوتے تھے اس کا شباب باقی رہتا تھا اور اس پر آثار ضعف اور پیری طاری نہیں ہوئی۔ مناقب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 97 طبع بمبئی اور نفات الریاحین صفحہ نمبر 56 طبع لدھیانہ۔ واقع کربلا میں دلدل ہو یا ذوالجناح کوئی کمزور نہ تھا، اور اس کے سبا رفتار ہونے میں کم از کم مسلمان کو عذر نہیں۔ ہر گھوڑا عالم شباب میں تھا۔ ہمارا ذوالجناح رسول عربی کی طرف منسوب ہے اور دلدل ان کے دوسرے گھوڑے کی تصویر ہے۔ عقیدت سے لبریز دل ثنا کیے بغیر نہیں رہتا، اور رسول کی سواریوں کا استعمال با اعتبار و فراست ہے، اس لیے شاعر اس واقعے کو پردہ خفا میں رکھنے پر تیار نہیں۔ 3 مصروں کو پیش کر کے قلم روکتا ہوں۔ سعدی چہارم علی شاہ دلدل سوار، خدا بحق نبی فاطمہ کے بقول ایماں کنی خاتمہ۔ بوستان سعدی صفحہ نمبر 6 مطبع مرتضوی قدیم تختی 801.19.22۔